بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج آپ کو سیم پیج کے حوالے سے ایک بڑی خبر سے آگاہ کرنا ہے، پھر ایک اور خبر آپ کے گوش گزار کرنا ہے کہ پنجاب میں کون سی ایسی بڑی خریداری ہے جس کی خفیہ ایجنسیاں پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ اس میں سے کس نے کیا کام دیکھا ہے۔ پھر ناظرین بات کریں گے میاں نواز شریف کی، جو بالآخر لندن چلے گئے ہیں، وہ کیوں گئے، کیا کر سکتے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ بھارت سے میچ ہارنے کے بعد پوری قوم کی لان تان کا حل یہ نکالا گیا ہے کہ ایشیا کپ سے ٹیم واپس بلا لی جائے۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس پر بات کریں گے۔ کامن ویلتھ کے انتخابات کے حوالے سے رپورٹ پر کون پریشان ہے، کیوں پریشان ہے، اس پر بھی بات کریں گے، مگر پہلے ذکر ہو جائے اڈیالہ جیل کا اور اڈیالہ جیل کے باہر ہونے والی گفتگو کا۔ آج توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت تھی۔ اس موقع پہ ناظرین علی امین گنڈا پور بھی اپنی پوری کابینہ کے ہمراہ اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھے، مگر انہیں سماعت کے موقع پہ جیل میں نہیں جانے دیا گیا۔ علی امین جیل کے باہر ہی میڈیا سے گفتگو کرتے رہے۔ انہوں نے پہلے وہ سن لیں کہ کیا کہا۔ انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم عمران خان کے لیے ہر حد تک گئے، 3 دن تک فوج نہیں کوئی لڑ سکتی، ہم لڑے، آخر میں ہمیں گولیاں ماری گئیں، گولیاں نہ مارتے تو پھر ہم دیکھتے کہ ہم ان کے ساتھ کیا کرتے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے صوبے میں سیلاب آیا ہوا ہے، اس لیے وہاں رہنا ضروری تھا، اس لیے وہ عمران خان سے ملاقات کے لیے نہیں آ سکے۔ علی امین نے کہا کہ جی سوشل میڈیا ان گائیڈڈ میزائل ہے، لگا رہتا ہے، اس کو لگا رہنے دیں، ایک بندے کو کون مطمئن کر سکتا ہے، یہ نہ ہمارے بس میں تھا نہ ہے، یہ سوشل میڈیا ہی تھا ویسے گنڈا پور صاحب، جس پر جاری مہم سے ڈر کر آج آپ اڈیالہ جیل تشریف لے کے گئے تھے۔ اچھا، مگر حیران کن بات یہ ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اگر اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے جیل میں بند لیڈر سے ملاقات کر سکے، تو پھر ایسے شخص سے کیا امید لگائی جا سکتی ہے کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے۔ علی امین ناظرین سیدھی بات ہے، سراسر ایک فکس میچ کھیل رہے ہیں۔ آج اڈیالہ آنا بھی خیبر پختونخوا میں کارکنوں کے بڑھتے ہوئے دباؤ کو کم کرنے کے لیے تھا، اپنی نشست بچانے کے لیے تھا، اور کچھ دن میں ناظرین آپ کو پتہ چل جائے گا، کھرا ادھر کوٹا الگ، دودھ ادھر پانی الگ، سب وکھرا ہو جائے گا، آپ دیکھ لیں گے۔ یہ ناظرین خاکسار کافی عرصے سے اپنے ناظرین کو باخبر رکھے ہوئے ہے کہ اقتدار کے ایوانوں میں سب اچھا نہیں ہے۔ سیم پیج کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ جگہ جگہ سے پھٹ چکا ہے، ایکسٹینشن کے نوٹیفیکیشن پہ بات پھنسی ہوئی ہے، حالانکہ نون لیگ کو 17 سیٹوں کے باوجود قوم پہ مسلط کیا گیا، اس لیے ایکسٹینشن کے معاملے پہ کوئی بظاہر تو نزاع نہیں ہونا چاہیے تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر نواز شریف صاحب تمام صورتحال سے خوش نہیں ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ جس طرح نظام چل رہا ہے اس میں پارٹی کی کوئی عزت نہیں بچی۔ بہرحال نون لیگی قائدین کو ناظرین عہدے تو دیے گئے ہیں، نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ لیکن اختیار کسی اور جگہ پر ہے۔ بھائی جان، اختیار تب ہوتا اگر آپ نے الیکشن جیتا ہوتا۔ اب ذرائع یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف چاہتے ہیں کہ خالی اقتدار انہیں نہیں چاہیے، اختیار بھی حاصل کیا جائے، پر کیویں 17 سیٹاں نال۔ اچھا ناظرین، پردہ جاری اس کھیل میں ایک نیا موڑ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان سے نکل گئے ہیں، اور ناظرین آپ کو یاد ہوگا، میں پھر ایک دفعہ آپ کو کوئی سکوپ کی بات نہیں کر رہا، کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن کافی دن پہلے میں نے آپ کو بتا دیا تھا سب سے پہلے کہ نواز شریف صاحب لندن جا رہے ہیں بظاہر علاج کی غرض سے، اور ویسے وہ علاج بھی ان کا ڈیو ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، اور وہ بالآخر آج چلے گیا۔ بتایا گیا کہ نواز شریف 1-2 ہفتے کے لیے لندن گئے ہیں، البتہ یہ 2 ہفتے جو ہیں 2 مہینے اور پھر اس سے بھی زیادہ عرصے پر محیط ہو جائیں گے، اس کے بارے میں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ ذرائع کے مطابق قائد محترم اپنے بھائی اور بیٹی کی ضمانت پر ملک سے روانہ ہوئے ہیں۔ بھائی اور بیٹی نے متعلقہ اداروں کو ضمانت دی ہے کہ قائد ملت اسلامیہ اپنے لندن میں قیام کے دوران موجودہ نظام کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے، اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو بھائی اور بیٹی کی حکومتیں اس کے برعکس مقتدرہ قوتوں کے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ نواز شریف اپنی عادت کے مطابق ناظرین بم کو لات مارتے ہیں یا صرف لندن کی ٹھنڈی ہواؤں کا مزہ لے رہے ہیں آج کل۔ اچھا ناظرین، اب آپ کو وہ خبروں سے آگاہ کرتا چلوں۔ ناظرین، لندن میں 20 تاریخ کو ایک جلسہ رکھا گیا ہے، 20 تاریخ کو،
یہ خام خواہ کا جلسہ ہے، اس کی نہ ضرورت تھی، نہ کوئی ورکر کنونشن کی ضرورت تھی، نہ جلسے کی ضرورت. اس کو کیا رنگ دیا جائے گا یہ ایک دو دن میں کلیئر ہو جائے گا. لیکن وہاں پہ ایک تو نواز شریف صاحب موجود ہوں گے، دوسرے شہباز شریف صاحب بھی ہوں گے. اب ناظرین یہ کیوں کیا جا رہا ہے جلسہ؟ تو وہاں پہ لندن میں جلسہ کرنے کا یا میٹنگ کرنے کا یا کیا مقصد بن سکتا ہے؟ یہ صرف جواز فراہم کیا جا رہا ہے کہ میاں محمد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ اس جلسے کے لیے یا ورکر کنونشن کے لیے لندن جا رہے ہیں. 3 روزہ قیام، وہ پھر امریکہ جائیں گے جہاں جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے. ناظرین ویسے تو آپس کی بات ہے، بائی دا وے اب ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے، اس وقت وزیر اعظم کی یہاں پہ ایک دن ایک گھنٹہ یہاں پہ اشد ضرورت ہے. سیلاب زدہ علاقوں میں نہیں، اپنے دفتر میں بیٹھنے کی ضرورت ہے. اور وہ جنرل اسمبلی کا یہ والا جو اجلاس ہو رہا ہے یہ بھی کوئی اتنی اہمیت کا حامل نہیں ہے کہ اس میں وزراء کو لے کے اور ٹولہ لے کے جائیں، اور وہاں پہ یہ کوئی ایسا وہاں پر اجلاس بھی نہیں ہو رہا. فوٹو سیشن کا اچھا موقع ہے اور وہ کوئی بھی شہباز شریف صاحب ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. اب 20 تاریخ کو لندن میں جلسہ ہے اور وہاں پہ یہ اس کا سیم پیج سے کیا تعلق ہے؟ ناظرین ایک اور اہم شخصیت بھی انہی دنوں میں 3-4 دنوں میں لنڈن میں ہوں گی، ان کا بھی وہ سٹے اوور ہوگا، انہوں نے بھی امریکہ ہی جانا ہے. تو مقصد اس ساری وہاں پہ جانے کا یہ ہے کہ یہ پاکستانی عوام کو یہ بتایا جا سکے کہ سیم پیج کو کچھ بھی نہیں ہوا، سیم پیج ویسے کا ویسا ہی ہے. ورنہ اور کوئی لاجک نہیں ہے لنڈن جانے کی، 3 دن کے لیے لنڈن جانے کی. 3 دن لنڈن میں قیام کی شہباز شریف صاحب کی، اور کوئی لاجک نہیں ہے. اچھا پھر سیم پیج کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. ناظرین سیم پیج جو ہے نا جی، وہ اس وجہ سے زیادہ پھٹا ہوا محسوس ہو رہا ہے کہ پنجاب حکومت کی کئی اسکیموں کے بارے میں باقاعدہ بڑی عمیق نظروں کے ساتھ، بڑی گہرے مؤدب عدسوں کے ساتھ ان کا پتہ چلانے کی کوشش کی جا رہی کہ ہو کیا رہا ہے. میں نے اس سے پہلے 2 معاملات آپ کے گوش گزار کیے تھے. آج تازہ ترین ناظرین بات جو آپ کو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بسوں کی خریداری کی گئی ہے، یہ جو 1100 بسیں الیکٹرک بسیں جن کے بڑے ڈھنڈورے پیٹے جا رہے ہیں، ان کی خریداری کا پتہ چلایا جا رہا ہے. ناظرین 200 ارب روپے کی یہ بسیں خریدی گئی ہیں. کسی طور بھی یہ بسیں جو ہیں وہ اتنی قیمت کی نہیں ہیں. اب ایک ادارے نے اس بارے میں مختلف ذمہ داران سے پوچھ گچھ شروع کر دی ہے، بلکہ میں تو وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی اپنے تئیں پتہ چلانے کی کوشش کریں کہ اتنی مہنگی بسیں کیسے آئیں. یہ 1100 بسوں پر 200 ارب روپے کسی طرح بھی آپ تقسیم کر کے دیکھ لیں، ایک بس میرا سیدھا سوال ہے، اور اس ادارے کا بھی سیدھا یہی سوال ہے جو اس کی تفتیش پہ لگا ہوا ہے کہ جی آپ فی یونٹ ہمیں پرائس بتائیں، ایک بس کتنے کی پڑی ہے. تو ناظرین ابھی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جب حالات کروٹ لیں گے تو یہ بھی ایک بڑا سکینڈل سامنے آئے گا. اچھا ناظرین، بھارت کے ہاتھوں کرکٹ میچ میں بدترین شکست پر پوری قوم شدید غصے کے عالم میں ہے. وہ بھارت جس کا پاکستان نے جنگ کے میدان میں مار کر برا حال کر دیا تھا، اس نے کرکٹ کے میدان میں پاکستان کو آؤٹ کلاس کر کے رکھ دیا. ملک میں جاری ہائیبریڈ نظام نے قوم کو جو سب سے بڑے 2 تحفے دیے ہیں، ان میں ایک ہماری میڈم وزیر اعلیٰ صاحب اور دوسرا محسن نقوی صاحب ہیں، اور وہ دونوں آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک طرح سے نہیں چل رہے. ابھی کچھ عرصہ قبل محسن نقوی صاحب نے یہ بیان دیا تھا کہ انہوں نے کرکٹ سے سیاست ختم کر دی ہے، جس کے نتائج جلد سامنے آئیں گے. اب یہ نتائج سامنے نظر آ گئے. محسن نقوی نے قومی کرکٹ سے کرکٹ کھیلنے کی صلاحیت ہی ختم کر دی ہے. انہوں نے کھلاڑیوں میں جیت کی لگن ختم کر دی ہے. کل بھی آپ نے ناظرین محسوس کیا ہوگا اگر آپ نے میچ دیکھا ہے، ویسے تو پتہ نہیں کتنے فیصد پاکستانیوں نے میچ دیکھا ہے، مجھے نہیں پتہ، لیکن ناظرین آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ پہلے گیند سے ہی گراؤنڈ میں اترتے ہی ہمارے پلیئرز کی باڈی لینگویج ہی آ رہی ہوئی تھی. وہ ہار کے ہی میدان میں اترے تھے. عمران خان کہتا ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ اس بات کو کہتا ہے کہ آپ کی باڈی لینگویج کاؤنٹ کرتی ہے. آپ اگر نفسیاتی دباؤ کا بھی شکار ہے تو وہ نفسیاتی دباؤ کا بھی ظاہر نہ ہونے دیں. تو بہرحال کل آپ نے دیکھ لیا. محسن نقوی پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے ایک ناظرین سیدھی بات ہے کہ ڈراؤنا خواب ثابت ہو رہے ہیں.
کرکٹ کے معاملے میں محسن نقوی نے مطلب ایسی مایوسی پھیلائی ہے کہ اب تو لگتا ہے کہ سب کچھ ناقابل اصلاح حد تک خراب ہو چکا ہے. انہوں نے تو قوم میں جو کرکٹ کا شوق ہے وہی ختم کر ڈالا ہے, یقین کریں. اب حکمرانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کرکٹ ایک کھیل ہی نہیں, ایک آبویسلی چاہتے نہ چاہتے ہوئے ایک جذبہ ہے. خاص طور پہ بھارت کے خلاف میچ خیبر سے کراچی تک پوری قوم کو ایک لڑی میں پرو دیتا ہے. کل ہندوستان کے خلاف میچ میں یہ پہلا موقع تھا کہ زیادہ تر لوگوں نے میچ نہیں دیکھا, جیسے میں نے عرض کیا. اس شاندار کامیابی پر میرا خیال ہے کہ محسن نقوی صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں. بھارت سے شکست پر آنے والے شدید رد عمل پر پھر محسن نقوی صاحب بالکل بکھلا گئے ہیں, جنہوں نے بورڈ اور ٹیم کی ناقص ترین کارکردگی کو چھپانے کے لیے میچ ریفری کو قربانی کا بکرا بنا لیا. اب پی سی بی نے میچ ریفری کے رویے کو جانبدارانہ قرار دیتے ہوئے اس ریفری کو ہٹانے کا مطالبہ کر دیا اور کہا یہ ہے کہ جناب اگر انہیں نہ ہٹایا گیا تو پاکستان ایشیا کپ کا بائیک آؤٹ کر دے گا. یہ بڑی عجیب و غریب بچگانہ سی بات لگ رہی ہے. ایک ریفری کو نہ ہٹایا گیا, ہماری اوقات ہے, ہمارے بورڈ کی, ہماری کرکٹ میں جو اسٹینڈنگ ہے اس وقت بورڈ کی, اس کی اتنی اوقات ہے کہ ایک ریفری کو ہٹا دیا جائے. کس لیے ہٹا دیا جائے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی مطلب عام آدمی سے پوچھ کے دیکھ لیں, وہ کہتے ہیں صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ بھارت سے ایک اور مقابلے سے فرار ہے, اور کیا ہے. اب پاکستان اور بھارت کے درمیان سیمی فائنل یا فائنل میں پھر ٹاکرا ہو سکتا ہے. اس میچ میں بھی قومی ٹیم کی جو شکست ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ چانسز اس کے کتنے ہیں. اب اسے بچنے کے لیے ایشیا کپ کے بائیک آؤٹ کی باتیں ہو رہی ہیں. اچھا ناظرین, پاکستانی عام انتخابات سے متعلق جو کامن ویلتھ آبزرور گروپ کی لیک ہونے والی رپورٹ, شائع ہونے والی نہیں, لیک ہونے والی رپورٹ نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے. امریکی ادارے ڈراپ سائٹ نے یہ رپورٹ پبلک کر دی ہے, جس کے مطابق پاکستانی حکومت نے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے پی ٹی آئی کو انتخابی مہم چلانے سے روکنے کے لیے پارٹی پر پابندی عائد کی تھی. اچھا ناظرین, میں پہلے یہ بتاتا چلوں, اس کے مدرجات بتاؤں. ناظرین, یہ رپورٹ سامنے آنے کے بعد پاکستانی امریکنز نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اس رپورٹ پر آنے والے دنوں میں پوری طرح سے اویئرنیس کمپین چلائیں گے. امریکہ کے اندر بھرپور طریقے سے وہ کیمپین چلائیں گے اور اس رپورٹ کو, اس کے مدرجات کو لے کر وہ تمام ذمہ داران سے بھرپور انداز میں ملاقاتیں کریں گے. ان میں سینیٹرز ہیں, کانگریس مین جتنے بھی ہوں گے, سب سے ملاقاتیں کی جائیں گی. اچھا ناظرین, جیسے میں نے عرض کیا کہ اچھا پارٹی کے اس لیک شدہ رپورٹ کے مطابق پارٹی کے امیدواروں کو آزاد امیدوار کے طور پر میدان میں اتارا گیا اور ان کے انتخابی نشانات بھی ان کو روکا گیا استعمال کرنے سے. پولنگ سٹیشن کے رزلٹ, فارم اور حتمی نتائج میں کئی تضادات پائے گئے. رپورٹ میں پاکستان کی موجودہ حکومت کو عوامی مینڈیٹ کے برعکس مسلط کردہ قرار دیا گیا. یعنی دوسرے لفظوں ہم جس کو الاسٹک والی شلواریں کہتے ہیں, وہ ہمارے بھائی جو اسد طور صاحب وہ کہتے ہیں, یا کوئی اور بھی پتہ نہیں مختلف نام دیے ہوئے ہیں فارم 47 کی حکومت, تو اس کو مسلط شدہ حکومت قرار دیا ہے کامن ویلتھ گروپ نے. 2024 کے الیکشن میں بڑے پیمانے پر دھاندلی سے متعلق کامن ویلتھ کے 13 رکنی الیکشن آبزرور گروپ کی رپورٹ پاکستانی حکومت کی درخواست پر کامن ویلتھ سیکریٹریٹ نے دبا دی تھی. سب سے اس کا افسوسناک پہلو یہ ہے, کامن ویلتھ کی 70 سالہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ کسی ملک پر انتخابی آبزرور رپورٹ شائع ہی نہیں کی گئی تھی. اب ڈراپ سائٹ نیوز نے ایک بار پھر بے نقاب کر دیا ہے کہ کس طرح سے مغربی طاقتیں پاکستان میں انتخابی چوری, آمریت اور جمہوریت کا گلا گھونٹنے کے لیے حمایت کرتی ہیں جب ان کے مفادات جو ہے لگا کھاتے ہیں. جب ان کے مفادات کی بات ہوتی ہے, یورپ کے, امریکہ کے, کسی بھی ملک کے, تو وہ پھر اپنے مفادات ہی دیکھتے ہیں اور کس طرح سے وہ سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر آنکھیں بند کیے رکھتے ہیں. کامن ویلتھ سیکریٹریٹ کی رپورٹ کو جان بوجھ کر دبانا جو ہے وہ اس گھنونی ساز باز کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے. اس رپورٹ کا بس اتنا سا خلاصہ ہے ناظرین کہ پاکستان میں انتخابات کے دوران ہر طرح کے جبر کے باوجود لوگوں نے عمران خان کو 2/3 اکثریت سے جتوا دیا ہے, اور یہ رپورٹ لیک ہونے پر کامن ویلتھ سیکریٹریٹ کو دنیا بھر سے سخت دباؤ کا سامنا ہے, جس پر کامن ویلتھ کی ویب سائٹ پر ایک وضاحتی پریس ریلیز بعد میں جاری کی گئی, جس میں بتایا گیا ہے کہ اہم کامن ویلتھ کی اس ویب سائٹ پر گزشتہ روز
24 ستمبر کو جاری جو انہوں نے پریس ریلیز جاری کی ہے، اس میں کیا عجیب سی بات ہے پاکستان میں کہ جی 2024 کے انتخابات سے متعلق کامن ویلتھ مبصر گروپ کی رپورٹ حکومت پاکستان اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے کی گئی تھی، جس کے حوالے سے کامن ویلتھ کو بتایا گیا ہے کہ اس ماہ یعنی ستمبر کے آخر تک حکومت پاکستان اور الیکشن کمیشن رپورٹ پبلک کر دیں گے۔ یہ وضاحت جو ہے نا، یہ تو بدتر از گناہ والی بات ہے، یہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مترادف ہے۔ اس وضاحت سے اس بات کی دوبارہ تصدیق ہو گئی کہ لیک ہونے والی رپورٹ جو ہے وہ بالکل درست ہے۔ بہرحال کامن ویلتھ کو یہ رپورٹ دبانے پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے میرا خیال پوری دنیا کے عوام سے معافی مانگنی چاہیے۔ اچھا ناظرین، آج علیمہ خان صاحبہ نے جو جیل کے باہر گفتگو کی ہے ڈیالہ میں، وہ بھی بڑی اہمیت کی عامل ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب نے کہا، ان کو بتایا گیا کہ باہر سب لوگ آئے ہوئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے، گنڈا پور بھی آئے ہوئے ہیں، ارکان اسمبلی بھی آئے ہوئے ہیں، کے پی کے سارے آئے ہوئے ہیں، لوگ بڑی تعداد میں باہر موجود ہیں۔ تو خان صاحب نے کہا کہ ان سے کہیں کہ وہ افغانستان کا معاملہ جو ہے وہ میری دی ہوئی گائیڈ لائنز کے مطابق حل کریں، اور محمود خان اچکزئی کے ساتھ بات کریں کہ وہ ایک جرگہ لے کر افغانستان جائیں اور معاملات کو دیکھیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت انہوں نے اہم باتیں کی ہیں۔ اچھا ناظرین، ایک اور بات جو بڑی اہمیت کی عامل ہے کہ وہ علیمہ خان صاحبہ نے باہر آ کر بتایا کہ خان صاحب نے راول پنڈی کے کمشنر جو غائب ہیں لیاقت چٹھا، ان کو بہت تعریف کی ہے اور ان کو عوام کا ہیرو، قومی ہیرو قرار دیا ہے لیاقت علی چٹھا صاحب کو، جنہوں نے دھاندلی کے بعد اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا تھا اور کہا تھا کہ مجھے آپ پنڈی میں پھانسی پہ لٹکا دیں، میں یہی ڈیزرو کرتا ہوں کیونکہ میں نے عوامی مینڈیٹ کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ اچھا ناظرین، ایک اور آپ سے میں نے گفتگو کے آخر میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ بنگلہ دیش میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، یہ بڑی اہمیت کی عامل ہے۔ شاید ہم نے اس کو وہ اہمیت نہیں دی جو وہ ڈیزرو کرتی ہے، لیکن اب امریکی میڈیا نے اس کو ڈسکس کرنا شروع کر دیا ہے، جو بنگلہ دیش میں سیاسی انگڑائی لے رہی ہے وہاں کی سیاست۔ بنگلہ دیش میں طلبہ کے انقلاب کے بعد ملک کی سب سے بڑی جو ڈھاکہ یونیورسٹی ہے، اس میں اسٹوڈنٹس یونین کے الیکشن کے نتائج نے جگہ جگہ پہ ایک زلزلہ پیدا کر دیا، اور گزشتہ 2 دن سے امریکن میڈیا اس کو بہت زیادہ ڈسکس کر رہا ہے۔ اس الیکشن میں ظاہر تو ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن تھے، لیکن ناظرین یہ ذہن میں رکھیں کہ بنگلہ دیش میں جو کوئی بھی تحریک شروع ہوتی ہے، جو بھی تبدیلی آتی ہے، وہ ڈھاکہ یونیورسٹی اس کا محور و مرکز ہوتی ہے۔ اس اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن میں جماعت اسلامی کے اسٹوڈنٹ ونگ، اسلامی چھاتر و شبر، یا جو ہمارے ہاں اسلامی جمعیت طلبہ کے نام سے ہے، اسلامی چھاتر و شبر نے کلین سویپ کی ہے۔ ڈھاکہ یونیورسٹی کو سیکولر طلبہ کا مرکز کہا جاتا ہے عام طور پہ۔ اس یونیورسٹی سے اسلامی چھاتر و شبر کا جیتنا جو ہے وہ بنگلہ دیش کے عوامی موڈ کا پتہ دیتا ہے۔ 1971 کے بعد پہلی مرتبہ اسلامی چھاتر و شبر یا اسلامی جمعیت طلبہ نے ڈھاکہ یونیورسٹی کا الیکشن جیتا ہے۔ حسینہ واجد کے میرا خیال 15-16 سالہ اقتدار کے دوران جماعت اسلامی نے سب سے زیادہ قربانیاں دیں۔ ان کے 90 سالہ 92 سالہ جماعت اسلامی کے بزرگ رہنماؤں کو پھانسی کے پھندے پر جھلا دیا گیا تھا، یعنی پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا تھا۔ کسی ایک نے معافی نہیں مانگی تھی، سب نے پھانسی کے پھندے کو چوم کے گلے میں پہنا تھا، اور بہادری کی وہ داستانیں رقم کی تھی کہ تاریخ یاد رکھے گی۔ حسینہ واجد کے خلاف پھر طلبہ تحریک میں بھی یہی اسلامی چھاتر و شبر یا اسلامی جمعیت طلبہ نے کلیدی کردار ادا کیا، خاص طور پر ان کے ساتھ منسلک جو اسٹوڈنٹ لڑکیاں تھیں، جو طالبات تھیں، انہوں نے انقلاب میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ بنگلہ دیش میں آئندہ سال فروری میں عام انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے۔ اسی حوالے سے وہاں پہ امریکن جو میڈیا ہے وہ لکھ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس اہم ترین الیکشن سے پہلے ڈھاکہ یونیورسٹی میں جماعت اسلامی کی طلبہ تنظیم کی جو کامیابی ہے وہ بہت سگنیفیکنٹ ہے۔ ان انتخابات کے نتائج ظاہر کر رہے ہیں کہ آنے والے انتخابات میں جماعت اسلامی الیکشن جیت بھی سکتی ہے
اور ایک بڑی اتحادی جماعت بن کے بھی سامنے آ سکتی ہے، اور بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کا الیکشن جیتنا یا ایک بڑی اتحادی جماعت بن کے سامنے آنا، اور پھر اس کے لیے ہندوستان کا پھر بنگلہ دیش کے ساتھ کیسا رویہ ہوگا اور پاکستان کے ساتھ کتنے قریبی تعلقات ڈیولپ ہوں گے، اس حوالے سے پھر ایک نئی صورتحال سامنے آئے گی۔ ناظرین، اسد عباس اسد صاحب کے دو چار اشعار سن لیں۔ بزدلوں کی بستی میں حوصلے بناتا ہے، بزدلوں کی بستی میں حوصلے بناتا ہے، حوصلے بنا کر پھر قافلے بناتا ہے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے خود سوارو تقدیریں، وہ ہمیں بتاتا ہے خود سوارو تقدیریں، کون سا وہ ہاتھوں کے ذائچے بناتا ہے۔ اس کو قدر ہے شاید رات میں اجالوں کی، اس کو قدر ہے شاید رات میں اجالوں کی، اس لیے اندھیروں میں وہ دیے بناتا ہے۔ پہلے دیکھتا ہے وہ ان حسین پرندوں کو، پہلے دیکھتا ہے وہ ان حسین پرندوں کو، پھر گھنے درختوں پر گھونسلے بناتا ہے۔ اس کا جرم اتنا ہے بے ضمیر لوگوں کے، اس کا جرم اتنا ہے بے ضمیر لوگوں کے، بے نقاب چہروں کے آئینے بناتا ہے۔ ایسا کون ہوگا دوست ایسی خصلتوں والا، ایسا کون ہوگا دوست ایسی خصلتوں والا، جو اسد محبت کے راستے بناتا ہے، جو اسد محبت کے راستے بناتا ہے۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔